اس وقت ہم ڈاکٹر پروفیسر راحت ابرار صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر راحت ابرار صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پی آر او رہے ہیں اور اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر راحت ابرار صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ اور علی گڑھ موومنٹ پر ایک بڑی پکڑ رکھتے ہیں، اور سر سید کا جو تعلیمی مشن تھا، خاص طور سے جو فیمیل ایجوکیشن پر سر سید نے جو کام کیا ہے، اس پر بھی آپ بہت ہی زیادہ علم رکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ انڈیا نیوز اسٹریم پر راحت صاحب آپ کا ویلکم ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی ادارے میں کرناٹک کے حجاب کا ایک مسئلہ اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم چھاترائیں، طالبات اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، حکومت کے رویے کے بعد وہ امتحانات سے ہٹ رہی ہیں، تعلیم سے ہٹ رہی ہیں، لیکن حجاب اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتنا طول پکڑے گا، اور مسلمان چھاترائیں کیا اس سے تعلیم سے دور نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، یہ ایک بنیادی طور پر مذہبی ایشو تھا۔ جو لوگ کورٹ میں گئے، ان کی بھی میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ ہے کہ ان کو بہت اچھے وکیل رکھنے چاہیے۔ جب وکیل اچھے ہوں گے، جب دلائل اچھے ہوں گے، جب آپ مذہب کی بنیاد پر، قرآن پاک کی بنیاد پر ان چیزوں کو رکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت ہی نہیں بلکہ فسطائیت جو ہے وہ اپنے پورے شباب پر ہے، اور اس کا بھی اثر ظاہر وکیل بھی سماج کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہوتا ہے، ججوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی اقلیت ہیں، ان کی اپنی کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں، کہیں وہ ریلیجس آئیڈینٹی کو بنانا چاہتے ہیں، کہیں وہ لنگوسٹک آئیڈینٹی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان میں مسلمان بحیثیت ایک اقلیت ہے، اور اقلیتوں کو اپنی تہذیبی اور ثقافتی تحفظ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اکثریت کے مقابلے میں۔ تو یہ جو ایشو ہے، پوری طریقے سے میں اس کو عالم نہیں ہوں، تو میں مذہبی طور پر اس کی بات نہیں کروں گا، میں قانوندہ نہیں ہوں جو لیگل کے ایشو پہ بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی معاملہ سماجی اس کا ہے، اور اقلیتوں کے انٹرسٹ کا ہے، ان کی کلچرل آئیڈینٹی کا ہے۔ تو اس کو اسی پس منظر میں اور تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جذباتی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جب 1965 میں ایکٹ آیا، آرڈیننس آیا، تو ایک صاحب حیدرآباد کے تھے، وہ سپریم کورٹ گئے، عزیز پاشا، اور انہیں یہ توقع ظاہر رہی ہوگی کہ وہ اس کو مقدمے کو جیت جائیں گے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے پیروی نہیں کی، اور یونیورسٹی اپنے اقلیتی کردار کا جو اس کا بنیادی حق ہے، اس سے محروم ہو گئی۔ تو اس معاملے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بچیاں گئی تھیں، جن کی طرف سے مقدمہ درج ہوا تھا، ان کو اس پر کرنا چاہیے، لیکن ابھی وقت نہیں گزرا ہے۔ ہائی کورٹ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ڈویژنل بینچ پہ جاتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اس پوری تحریک کو چلا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں بہت عمدہ طریقے سے اچھے وکیلوں کے ساتھ، اچھے دلائل کے ساتھ اس کو کیس کو رکھیں، اور گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ راز صاحب، لیکن ان چھاتراؤں سے، طالبات سے آپ کیا کہیں گے جو اس وقت امتحانات چھوڑ رہی ہیں اور شدید قدم وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے؟ اب وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میں میڈیا سے جڑا ہوا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں خاص طور سے مسلمانوں کا رد عمل جو ہے وہ بڑا زبردست آ رہا ہے، اور اس کا اثر جو ہے ظاہر ہے اس پہ بھی پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال اور ریاستوں کے مقابلے میں، خاص طور سے یو پی اور بہار کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر ہے۔ وہاں ہمارے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے آنریری ٹیزرا رہے، پرو چانسلر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے پورا ایک انقلاب برپا کیا۔ تو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اگر صحیح کہیں دیکھنا ہو تو کرناٹک میں دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تنظیمیں بھی بہت ہیں، ادارے بھی بہت ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ ظاہر مسلم اداروں میں بچی نہیں پڑھتی۔ اگر مسلم اداروں میں پڑھ رہی ہوتی تو وہاں حجاب کا اور کوئی ایشو تھا ہی نہیں،
یہ غیر مسلم اداروں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ اب میں خود یہاں دیکھ رہا ہوں علی گڑھ میں ایک کالج ہے ہاں اسی نے ہی یہ کہہ دیا کہ صاحب لڑکیوں کو ہم حجاب میں نہیں آنے دیں گے، یہ نہیں آنے دیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت پوری طریقے سے ایک جماعت جو ہے وہ اس کا سیاسی استعمال کر رہی ہے، راجنیتی کرن کر رہی ہے. تو اس کا اثر جو ہے چاہے واشنگ کالج ہو یا یو پی گورنمنٹ ہو یا دوسری جگہ ہو، ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. راز صاحب اب یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی مرحلہ وار پوری طرح سے کھلنے والی ہے. ایسے میں جب علی گڑھ کے دوسرے کالجز میں واشنگ کالج یا ڈی ایس کالج میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھلنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رویہ ان طاقتوں کا جو دوسرے کالجوں میں کر رہی ہیں، تو مسلم یونیورسٹی کی کیا تیاری ہے؟ کیسے؟ دیکھیے ظاہر میں یونیورسٹی اس وقت ترجمان نہیں ہے، اس پہ تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ وہاں جو چاہیں کریں. علی گڑھ میں طالب علم جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ حجاب میں رہتی ہے، برقعے میں رہتی ہے. میں جب اردو اکیڈمی کا ڈائریکٹر تھا تو ایک صاحبزادی تھی، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، میرے انڈر میں تھی. میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی. وہ جو بھی تھی صرف اس کے حلیہ سے یا اس کے قد و قامت سے میں پہچانتا تھا. اس میں کون ہے برقعے میں مجھے نہیں پتا. لیکن یہ علی گڑھ میں میرے ساتھی نہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو جن کی طالبات جو ہے وہ برقعے میں رہتی ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اچھے اس میں ہیں. تو یہ علی گڑھ کا تو یہ خصوصیت ہے. اچھا یہاں ہر چیز کی آزادی ہے کہ بھئی آپ کو، لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ریٹن جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کا کوڈ آف ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن محسوس کیا جاتا ہے. تو کرناٹک کی چھاتراؤں کو بھی اس کوڈ آف کنڈکٹ جو ڈریس کوڈ ہے اس کا نہیں اب میں کرناٹک کی کیا سچویشن اس کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا. لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ جس طریقے سے ان کا ایشو تھا ہائی کورٹ میں، جس طرح سے وہ ہوا ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے ہائی کورٹ کو وہ نہیں کیا گیا. اب ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ میں ایک بہت عمدہ طریقے سے اپنے کیس کو لڑیں. تو کرناٹک اور اس ایشو کو مذہبی اگر بنائیں گے آپ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کلچرلی بنائیے، اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو آپ کا ہے مائنورٹی رائٹس ہے اس کو بنیاد بنائیے، تو پھر آپ کے ساتھ لوگ آئیں. تو ڈاکٹر پروفیسر راحت ابرار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس مدعے کو جو کرناٹک میں چل رہا ہے اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے، بلکہ مضبوط طریقے سے سپریم کورٹ میں ایک اچھے بڑے لائرز کو کر کے اس لڑائی کو آگے لڑا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. عبدالرحیم کے ساتھ سید عتیق الرحیم، انڈیا نیوز اسٹریم کے لیے علی گڑھ.